السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک سے ایسا مجرب، لاجواب، مضبوط، طاقتور اور پر اثر وظیفہ دے رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں ان سے آپ بہت جلد ہی جان چھڑا لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے دشمن واقعی ہوں، ایسے نہیں کہ آپ نے خود سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو دشمن بنا لیا ہو۔ کیوں کہ زندہ انسان ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں یا چھوٹے چھوٹے معاملات ہو جایا کرتے ہیں، ان کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہ ان دشمنوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی کولیگ ہے، کوئی آفس میں کام کرنے والا ہے، یا آپ کی شاپ کے ساتھ اس کی شاپ ہے، کوئی بھی آدمی ایسا ہے جو خواہ آپ کے ساتھ دشمنی لیتا ہے حسد کی بنیاد پر، اور آپ کی جان کو، مال کو، اولاد کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آپ اس سے پریشان ہیں، اور آپ پوری مکمل کوشش کر لینے کے باوجود اس سے جان نہیں چھڑا پائے، تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ اس کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر یا تو وہ سیدھی راہ پہ آ جائے گا، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، اللہ پاک اس کو ہدایت اگر نصیب میں لکھی ہے تو ہدایت عطا فرما دے گا، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور ایسا ذلیل و رسوا ہوگا کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے گی اور عبرت حاصل کرے گی۔ تو ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حضرات کرام چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا الذي کریں۔ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ قیمتی معلومات اور جو ان وظائف کے بارے میں ہم آپ کو دیتے ہیں وہ کہیں رہ نہ جائیں۔ اب قیمتی معلومات رہ جاتی ہیں یا اس کی گنتی میں یا طریقہ کار میں فرق جب آتا ہے، آپ ہمارے طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو پھر وظیفے کی جو تاثیر ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے وظائف کرنے سے پہلے کسی صحیح آدمی سے جو خدا کا خوف رکھنے والا ہو، اس سے مشورہ دینے والا ہو، اس سے لازمی مشورہ کر لیا کریں کہ آیا کہ اس صورتحال میں آپ کو اس طرح کا وظیفہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو ہے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کا کہ یہ کس نوعیت کے آپ کے معاملات ہیں۔ ہم اجتماعی طور پر وظائف بتاتے ہیں، اب مزید اس کی تصدیق اور تسلی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو آپ نے گناہ کبیرہ سے بھی بچنا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بھی بچانا ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بالکل آپ کی یا آپ کی اولاد کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسا دشمن ہے، حاسد ہے، بغض و عناد کا بھرا ہوا ہے کہ ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، آپ کے بچوں کے رشتے خراب کرتا ہے، آپ کے کاروبار کو خراب کرتا ہے، جادو کے ذریعے سے، شریر جنات کے ذریعے سے، یا ویسے شرارتیں کر کے، یعنی کہ جو بھی اس سے ہو سکتا ہے پورا زور لگا کے وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آپ نے پوری کوشش کر لی اسے جان چھڑانے کی، لیکن آپ اس سے کس صورت میں بھی جان نہیں چھڑا پائے، تو اب یہ وظیفہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ اس کو اختیار کریں۔ نماز عشاء کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں، یہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس ایت مبارکہ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے تلفظ کو آپ نے ٹھیک کر لینا ہے، اور زبان پر اس کی روانگی کو آپ نے لے آنا ہے، یعنی کہ 1-2 دن آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تو یہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے گی۔ اب آپ کو وظیفہ کرنے میں آسانی ہوگی، کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی، اور وظیفہ بھی ٹھیک طریقے سے آپ کر پائیں گے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں گے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل پڑھ کے
اپنے ہاتھوں پر پھونکیں گے، وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیریں یہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے 171 مرتبہ اس آدمی کا آپ مکمل تصور کریں، مکمل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، پختہ تصور کے ساتھ آپ پڑھیں، اور پڑھ کے آپ تصور کے اندر آپ اس پر پھونکیں، اور پھونکنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں۔ اور اس کے ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحاب، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے والدین، آپ کے اجداد کو ایسا ثواب کریں، اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، مالک کریم اس میں دشمن کو نیک ہدایت عطا فرما۔ دیکھیں، نیک ہدایت کرنا کی دعا کرنا یہ ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے جتنا بھی ہمیں نقصان دیا ہو، اگر وہ بھٹکا ہوا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے، تو اس سے بڑا کام، بہترین کام کوئی نہیں، کیونکہ اس کی آخرت بچ گئی، وہ ایمان اس کو مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، آپ کی وجہ سے ملی، تو پھر اس کی ایک مسلمان بھائی کی آخرت تو دنیا اور آخرت بچ گئی ہے، تو اور کیا چاہیے۔ اور ایسی بات ہے کہ جب وہ اس کو ہدایت ملے گی تو وہ آپ کی دشمنی بھی چھوڑ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اس سے ذلیل و رسوا کر دے، اسے تباہ و برباد کر دے، اس سے جو ہے دنیا کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دے۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یا تو اگر اس نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ پاک کو ہدایت عطا فرما دے گا، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اس سے ایڑیاں رگڑتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور حسب توفیق آپ کو صدقات بھی کرنے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت آپ وضو میں رہیں۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو عذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔